کبھی اسٹیج پر کھڑے ہو کر ایسا محسوس ہوا ہے کہ دل پسلیوں سے ٹکرا رہا ہے، گلا بالکل خشک ہے اور دماغ میں جو کچھ بھی تھا وہ سب جیسے غائب ہو گیا ہو؟ بالکل، اور یہ ایک ایسا خوف ہے جس سے تقریباً ہر کوئی واقف ہے۔ اور یہ صرف بڑی تقریروں تک محدود نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک اہم میٹنگ میں اپنی بات کہنا ہو یا کسی انٹرویو میں، یہ ڈر ہر جگہ ہمارا پیچھا کرتا ہے۔ تو آج ہم اسی ڈر کی جڑوں تک پہنچیں گے۔ ہمارے پاس ایک ایسا ماخوذ ہے جو 100 سال سے زیادہ پرانا ہے، لیکن آج بھی اتنا ہی کارآمد ہے۔ ڈیل کارنیگی کی 1915 کی کلاسک کتاب عوامی تقریر کا فن۔ جی، تو آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ اس کتاب سے وہ اصول نکالیں جو اسٹیج پر بولنے کے خوف کو خود اعتمادی میں بدل سکیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ کارنیگی کی کتاب صرف ٹیکنیک کے بارے میں نہیں ہے، اس کا اصل مرکز تو یہ ہے کہ ایک مستند اور پر اعتماد انسان کیسے بنا جائے جو اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکے۔ یعنی یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے؟ نہیں، یہ اندرونی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ اچھا، تو پھر شروعات سب سے بڑی رکاوٹ سے کرتے ہیں، خوف۔ مجھے کارنیگی کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ عوامی تقریر کوئی پیدائشی صلاحیت نہیں ہے۔ جی، وہ اسے بالکل ایک ہنر کے طور پر دیکھتی ہیں، جیسے تیراکی یا گاڑی چلانا۔ صحیح، کوئی بھی ماں کے پیٹ سے ڈرائیور بن کر تو پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل، آپ اسے سیکھتے ہیں، مشق کرتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں اور پھر ماہر ہو جاتے ہیں۔ تقریر کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل دشمن سامن نہیں ہے، بلکہ ہمارا اپنا ڈر ہے۔ جی، ہمارا اپنا ڈر۔ اور اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے وہ جو مثال دیتے ہیں وہ تو بہترین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تقریر سیکھنا بالکل تیراکی سیکھنے جیسا ہے۔ ہاں، کہ آپ پانی کے کنارے کھڑے ہو کر تیراکی پر لکھی دنیا کی ہر کتاب پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ پانی میں چھلانگ نہیں لگائیں گے، آپ کبھی تیرنا نہیں سیکھیں گے۔ یعنی عمل کرنا ضروری ہے۔ بالکل، اور اسی لیے ان کا مشہور منتر ہے، جس کام سے ڈرتے ہو اسے کرو اور ڈر کی موت یقینی ہے۔ نفسیاتی طور پر اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیے، یہ اپنی توجہ کو منتقل کرنے کا عمل ہے۔ جب آپ سٹیج پر جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں یا لوگ مجھے جج کر رہے ہیں، تو آپ کا پورا دھیان خود پر ہوتا ہے۔ اچھا۔ کارنیگی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ اور اپنے موضوع میں ڈوب جاؤ۔ یعنی اگر کوئی اپنے پیغام کے بارے میں واقعی پرجوش ہے تو اس کے دماغ میں خوف کے لیے جگہ ہی نہیں بچے گی۔ بالکل، اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ سامعین آپ کو ناکام ہوتے دیکھنے نہیں آئے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں، وہ کچھ سیکھنے یا محسوس کرنے آئے ہیں، وہ آپ کی ٹیم میں ہیں۔ جب یہ سوچ ذہن میں آتی ہے تو آدھا خوف تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرض کریں کہ ہم نے ہمت کر کے سٹیج پر قدم رکھ دیا۔ اب اگلا چیلنج آتا ہے جسے کارنیگی یکسانیت کا گناہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہی سر میں بولتے رہنا۔ ہاں، مجھے ان کی پیانو والی مثال بہت پسند آئی کہ ایک ہی سر بار بار بجایا جائے تو سننے والا چیخنا چاہے گا۔ اور زیادہ تر نئے مقررین یہی غلطی کرتے ہیں، وہ اتنے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بس جلدی سے اپنی بات ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس چکر میں ان کی آواز بالکل سپاٹ ہو جاتی ہے۔ جی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ کارنیگی کا جواب کوئی پیچیدہ ٹیکنیک نہیں، بلکہ ایک بہت ہی سادہ سی بات ہے۔ بس ایک عام انسان کی طرح بات کرو۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ اپنے دوست سے بات کرتے ہیں۔ یہ سننے میں بہت آسان لگتا ہے نا؟ لیکن سٹیج پر کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے کارنیگی ہمیں 4 اوزار دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی فطری گفتگو کو سٹیج پر لا سکیں۔ پہلا ہے زور، یعنی ایمفیسس۔ ہاں، یعنی ہر جملے میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اس کا پورا وزن اٹھائے ہوتے ہیں، جیسے قسمت موقع کا نہیں بلکہ انتخاب کا معاملہ ہے۔ اگر آپ انتخاب پر زور نہیں دیں گے تو اس جملے کی روح ہی مر جائے گی۔ بالکل، اور یہ صرف تقریر میں نہیں ہوتا۔ سوچیں، جب کوئی دوست آپ کو کوئی راز بتا رہا ہو تو وہ کیسے اہم لفظوں پر دھیما ہو جاتا ہے یا ان پر زور دیتا ہے۔ کارنیگی یہی فطری انداز سٹیج پر لانا چاہتی ہیں۔ اچھا، اور دوسرا اوزار؟ دوسرا اوزار ہے آواز کا اتار چڑھاؤ، یعنی پچ، جسے ہم تقریر کی دھن کہہ سکتے ہیں۔ خوشی کی بات کرتے ہوئے آواز خود بخود اونچی ہو جاتی ہے اور کسی سنجیدہ موضوع پر نیچی۔ یہ بہت اہم ہے۔ یہ سامعین کو جذباتی طور پر آپ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ایک ہی پچ میں کی گئی تقریر ایک لوری کی طرح کام کرتی ہے اور لوگ سونا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح،
اتار چڑھاव انہیں جگائے رکھتا ہے۔ جی، اور انہیں آپ کے سفر میں شامل کرتا ہے۔ اور تیسرا اوزار ہے رفتار یعنی پیس۔ جوش و خروش دکھانے کے لیے تیز بولنا اور کسی گہرے خیال کو سمجھانے کے لیے آہستہ۔ اور چوتھا جو میرا پسندیدہ ہے وہ ہے وقفہ، the pause۔ کارنیگی اسے سنہری خاموشی کہتی ہیں۔ نئے مقررین خاموشی سے بہت ڈرتے ہیں۔ ہاں، انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ چپ ہو گئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جبکہ ماہر مقرر جانتے ہیں کہ خاموشی الفاظ سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے۔ کارنیگی دو طرح کے وقفوں کی بات کرتے ہیں، ایک کسی بڑے خیال سے پہلے جو لوگوں میں تجسس پیدا کرتا ہے، اور دوسرا بڑے خیال کے بعد تاکہ وہ بات لوگوں کے ذہن میں اتر سکے۔ یہ چاروں اوزار آج بھی کارآمد ہیں، لیکن آج کے دور میں جہاں ہر کوئی ٹیڈ ٹاکس دیکھتا ہے، کیا وقفے یا سنہری خاموشی کا استعمال مشکل نہیں ہو گیا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ مطلب سامعین کی توجہ کا دورانیہ بہت کم ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں کارنیگی یہ کہتے کہ آج اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ جب ہر طرف شور اور تیز رفتاری ہے تو ایک سوچا سمجھا وقفہ سامعین کی توجہ کو کھینچ سکتا ہے۔ اچھا، یہ بھیڑ میں کھڑے ہو کر چیخنے کے بجائے سرگوشی کرنے جیسا ہے۔ لوگ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ تو یہ چاروں اوزار دراصل ایک ہی مقصد کے لیے ہیں، ایک اداکار بننے کے بجائے ایک مستند انسان کی طرح آواز دینا۔ بالکل، اور یہ ہمیں تقریر کی روح کی طرف لے جاتا ہے جو کہ ہے جذبہ۔ ایک ایسے مقرر کا تصور کریں جو تکنیکی طور پر پرفیکٹ ہے، اس کے وقفے، اس کی آواز، سب کچھ بہترین ہے، لیکن آپ کچھ محسوس نہیں کر رہے، اس کی تقریر بے جان ہے۔ جی، کارنیگی اس کے لیے ٹیلی گراف کی تار کی مثال دیتی ہیں کہ الفاظ صرف کوڈ ہیں، اصل چیز وہ بجلی کا کرنٹ ہے جو ان الفاظ میں جان ڈالتا ہے۔ اور وہ کرنٹ ہے آپ کا احساس، آپ کا جذبہ۔ بالکل، اگر کرنٹ نہیں ہے تو پیغام کبھی نہیں پہنچے گا۔ یہاں عوامی تقریر کا وہ بنیادی قانون سامنے آتا ہے جسے کارنیگی نے بیان کیا۔ سامعین میں کوئی احساس جگانے کے لیے پہلے خود اسے محسوس کرنا ضروری ہے۔ یعنی مقرر کمرے کا تھرموسٹیٹ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر وہ خود پرجوش ہے تو کمرے میں گرمجوشی ہوگی، اگر وہ سرد ہے تو سامعین ٹھٹر جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جذبہ کہاں سے لایا جائے؟ کیا اسٹیج پر جا کر اداکاری کی جائے؟ کارنیگی کہتے ہیں بالکل نہیں۔ جی، احساس پیدا نہیں کیا جاتا، اسے اپنے اندر سے کھود کر نکالا جاتا ہے۔ ایسے موضوعات پر بات کریں جن کی آپ کو واقعی پرواہ ہے۔ اور یہیں پر وہ ریزرو پاور کا تصور پیش کرتے ہیں، یہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے موضوع کے بارے میں اس سے 10 گنا زیادہ جاننا چاہیے جتنا آپ کہنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ 10 گنا؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، کیونکہ جب آپ کے پاس علم کا ایک گہرا ذخیرہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو ایک لاشعوری خود اعتمادی دیتا ہے۔ اچھا، آپ کے الفاظ میں وزن آ جاتا ہے۔ سامعین شاید یہ نہ جان پائیں کہ آپ نے کیا کچھ نہیں کہا، لیکن وہ آپ کے علم کی گہرائی اور آپ کے اعتماد کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ تعلق کو ایک پرفارمنس سے ایک حقیقی رابطے میں بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ سب اندرونی تیاری بیکار ہے اگر سٹیج پر ہمارا جسم کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہو، ہے نا؟ ہاں، یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے۔ اکثر مقرر کے الفاظ اور اس کی باڈی لینگویج میں جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں میں پر اعتماد ہوں، جی، لیکن جھکے ہوئے کندھے اور جیبوں میں ہاتھ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوتے کہ میں یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں، اور سامعین ہمیشہ جسم کی زبان پر یقین کرتے ہیں۔ کارنیگی پرانے زمانے کے ان طریقوں کو سختی سے رد کرتے ہیں جہاں مقررین کو سکھایا جاتا تھا کہ کس لفظ پر کون سا ہاتھ اٹھانا ہے۔ جی، انہیں اس میکینکی انداز سے نفرت تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ حقیقی اشارے جذبات کے نتیجے میں اندر سے پھوٹتے ہیں۔ یہ اصول تو بہت اچھا ہے کہ اشارے اندر سے پھوٹتے ہیں، لیکن ایک نئے مقرر کے لیے یہ بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ سٹیج پر بالکل بت بن کر کھڑا رہ جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر سے کچھ پھوٹ ہی نہیں رہا ہوتا۔ تو کیا کارنیگی کوئی پہلا قدم بتاتے ہیں کہ اس جھجک کو کیسے توڑا جائے؟ ہاں، وہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نجی طور پر اکیلے میں بے فکری سے مشق کرو۔ اچھا، اپنے بازوؤں کو ہوا میں لہراؤ، چہرے کے عجیب و غریب تاثرات بناؤ تاکہ آپ کا جسم لچکدار ہو جائے اور جذبات کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہو۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ماخذ میں 2 اور بہت عملی مشورے ہیں۔ جی، ایک ہے ڈائفرام سے سانس لینا۔
یعنی پیٹ کی گہرائی سے سانس لینا، جیسے چھوٹے بچے لیتے ہیں۔ جب ہم گھبراتے ہیں تو ہماری سانسیں چھوٹی اور تیز ہو جاتی ہیں، جس سے ہماری آواز پتلی اور کانپتی ہوئی نکلتی ہے۔ بالکل، گہری سانس آواز کو سہارا دیتی ہے، اسے پرسکون اور مستند بناتی ہے۔ اور دوسرا مشورہ حلیے کے بارے میں ہے۔ جی، اچھا لباس پہننے کا مقصد دوسروں کو متاثر کرنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے حلیے کی فکر سے آزاد ہو جائیں اور اپنی پوری توجہ پیغام پر مرکوز کر سکیں۔ اور آخر میں کھڑے ہونے کا انداز۔ بت کی طرح ساکت نہیں، لیکن اپنی جگہ پر جم کر کھڑے ہوں، صرف مقصد کے تحت حرکت کریں، جیسے ایک نقطے سے دوسرے کی طرف جاتے۔ یہ جسمانی استحکام آپ کے ذہنی استحکام کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جسم کو ہم نے تیار کر لیا، اب ذہن کی باری ہے۔ کارنیگی کہتے ہیں کہ ایک مقرر کے اوزار اس کے الفاظ ہوتے ہیں، اور مبہم الفاظ مبہم سوچ کی نشانی ہے۔ اس لیے وہ ہمیں الفاظ کا جمع کرنے والا بننے کو کہتے ہیں۔ اور جسم کو آزاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ذہن بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر مقررین کا سب سے بڑا ڈر جسمانی نہیں بلکہ ذہنی ہوتا ہے۔ یعنی سب کچھ بھول جانے کا ڈر؟ جی بالکل، مجھے یاد ہے ایک بار میں ایک پریزنٹیشن دے رہا تھا اور بیچ میں ایک لفظ بھول گیا، پوری دنیا جیسے رک گئی۔ لیکن پھر مجھے کارنیگی کا مشورہ یاد آیا، الفاظ نہیں، خیالات یاد رکھیں۔ پوری تقریر کو رٹنا ایک جال ہے، اگر آپ ایک لفظ بھی بھول گئے تو پوری زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے بجائے وہ خیالات کے درمیان ایک منطقی تعلق بنانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ جی، وہ تخیل کے قوانین کا استعمال کرتے ہوئے ذہنی تصاویر بنانے کو کہتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور تکنیک ہے۔ ہاں، جیسے اگر آپ کے 3 نکات معیشت، تعلیم اور ٹیکنالوجی ہیں تو تصور کریں کہ ایک بینکر ایک اسکول میں داخل ہوتا ہے اور ایک طالب علم کو ایک روبوٹ دیتا ہے۔ یہ تصویر اتنی عجیب ہے کہ آپ اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور جب آپ کے خیالات منظم ہوں تو آپ کی تقریر کی ساخت بھی خود بخود منظم ہو جاتی ہے۔ جی، کارنیگی تقریر کو 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں: آغاز، نفس مضمون اور اختتام۔ یہ ایک نقشے کی طرح ہے۔ آغاز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ توجہ حاصل کرنے کی جنگ ہے، پہلے 30 سیکنڈ سب سے اہم ہوتے ہیں۔ کبھی بھی معافی مانگنے والے جملوں سے شروعات نہ کریں، جیسے میں زیادہ تیار نہیں ہوں یا میرا موضوع تھوڑا خشک ہے۔ اس سے آپ شروع ہونے سے پہلے ہی جنگ ہار جاتے ہیں۔ بالکل، اس کے بجائے ایک چونکا دینے والے حقیقت، ایک دلچسپ کہانی یا ایک طاقتور سوال کے ساتھ برف کو توڑیں۔ سامعین کو فوراً اپنی طرف متوجہ کریں۔ جی، پھر آتا ہے نفس مضمون، یعنی تقریر کا درمیانی حصہ۔ یہاں سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ سب کچھ کہنے کی کوشش کرنا۔ مقررین اپنے موضوع کے بارے میں اتنے پرجوش ہوتے ہیں کہ وہ سامعین پر معلومات کا بم گرا دیتے ہیں۔ کارنیگی کا مشورہ ہے انتخاب کریں، 1 یا 2 اہم خیالات لیں اور انہیں مثالوں کے ذریعے واضح کریں۔ صرف یہ نہ کہیں کہ وہ ایک بہت بڑا آبجیکٹ تھا، بلکہ کہیں کہ وہ ایک ڈبل ڈیکر بس کے سائز کا تھا۔ مثالیں خیالات کو زندہ کر دیتی ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں سب سے اہم حصہ، اختتام۔ جو آخر میں سنا جاتا ہے وہی سب سے زیادہ یاد رہتا ہے۔ بہت سے مقررین یہاں آ کر کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ بے مقصد جملوں میں بھٹک جاتے ہیں اور تقریر کو ایک کمزور نوٹ پر ختم کرتے ہیں۔ اختتام ہمیشہ پہلے سے طے شدہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے اہم نکات کا خلاصہ کر سکتے ہیں، سامعین سے کسی عمل کی دعوت دے سکتے ہیں یا ایک جذباتی عروج پر تقریر ختم کر سکتے ہیں۔ اور کارنیگی کا سنہری اصول: جب بات ختم ہو جائے تو رک جائیں، مزید کچھ نہ کہیں۔ جی، یہ تمام اصول اس وقت تک کام کرتے ہیں جب تک سب آپ سے متفق ہوں، لیکن آخری آزمائش اس وقت آتی ہے جب تنازع یا بحث کی صورتحال ہو۔ ہاں، اور یہاں کارنیگی کا مشورہ بہت گہرا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بحث چیخنے چلانے کا مقابلہ نہیں ہے۔ جس لمحے آپ غصے میں آتے ہیں، آپ سوچنے کی صلاحیت اور اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ غصہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی دلیل کمزور پڑ گئی ہے۔ تو اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے؟ کارنیگی شطرنج جیسی کچھ تکنیک سکھاتی ہیں۔ پہلی ہے رعایت کا فن، یعنی دی آرٹ آف کنسیشن۔ بحث کا آغاز یہ کہہ کر نہ کریں کہ میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو۔ اس سے دوسرا شخص دفاعی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بجائے مشترکہ زمین تلاش کریں۔ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں اور کچھ حالات میں آپ بالکل درست ہیں، تاہم کیا آپ نے اس پہلو پر غور کیا ہے؟ اس سے دفاعی رویہ کم ہوتا ہے اور بات چیت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جی، اور دوسری تکنیک ہے سقراطی طریقہ،
یعنی سوکریٹک میتھڈ۔ یہ مجھے بہت پسند ہے، یعنی بیانات دینے کے بجائے ایسے سوالات پوچھنا جو آپ کے مخالف کو خود اپنی دلیل کی کمزوریوں کا احساس دلائیں۔ جب کوئی شخص خود سچائی تک پہنچتا ہے تو وہ اس پر زیادہ گہرائی سے یقین کرتا ہے۔ اور آخر میں منطق اور جذبے کا امتزاج صرف خشک حقائق لوگوں کو قائل نہیں کرتے۔ آپ کو اپنی منطق کو اپنی یقین اور جذبے کی آگ سے گرم کرنا پڑتا ہے۔ لوگ صرف آپ کی بات نہیں سنتے، وہ آپ کے یقین کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس پوری کتاب کا حتمی سبق کیا ہے؟ استقامت اور مشق۔ آپ باکسنگ یا پینٹنگ صرف کتابیں پڑھ کر نہیں سیکھ سکتے، آپ کو رنگ میں اترنا پڑتا ہے۔ کارنیگی واضح طور پر کہتی ہیں کہ آپ ناکام ہوں گی، آپ اٹکیں گی، آپ اپنی لائنیں بھولیں گی، یہ اس کھیل میں داخلے کی قیمت ہے۔ ہر بار جب ہم کھڑے ہو کر بولتے ہیں، ہم خوف کے پتھر کو تھوڑا اور کراش رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا اثر صرف سٹیج تک محدود نہیں رہتا ہے نا؟ بالکل نہیں، اس کا وسیع تر اثر بہت گہرا ہے۔ عوامی تقریر میں مہارت حاصل کرنا دراصل خود پر قابو پانے کا فن ہے۔ یہ خود اعتمادی زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتی ہے، کاروبار میں، ذاتی گفتگو میں اور ہماری اندرونی ہمت میں۔ جب آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنی سچائی کو واضح طور پر بیان کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ ایک مختلف اور زیادہ طاقتور انسان بن جاتے ہیں۔ تو ہم اس گفتگو کو ایک سوچ انگیز خیال پر ختم کرتے ہیں۔ کارنیگی نے یہ کتاب 1915 میں لکھی تھی، سوشل میڈیا، ویڈیو کالز یا پوڈ کاسٹ کے وجود سے بہت پہلے۔ آج کی ڈیجیٹل زندگی کا وہ کون سا ایک شعبہ ہے جہاں کوئی شخص واضح، پر اعتماد اور پرجوش ابلاغ کے ان صدیوں پرانے اصولوں کا اطلاق کر سکتا ہے؟ ایک ایسا شعبہ جس کا کارنیگی خود تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔